آپ نے کبھی سقراط کا نام سنا ہے؟ سوکریٹیز. یہ وہ شخص تھا جو آج سے تقریباً 2400 سال پہلے پورے ایتھنس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے معاشرے کے ہر بنے بنائے عقائد کو للکارا. اس نے لوگوں کو ایک نئی چیز سکھائی: سوچنا اور سوال کرنا. اور جب اس کے اپنے نظام نے اس سے کہا کہ معافی مانگ لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو اس نے معافی کے بجائے زہر کا پیالہ پینا پسند کیا. واقعی وہ ایک بہادر اور دانشور انسان تھا. اس بات سے انکار کرنا جہالت ہوگی. لیکن اس پوری کہانی کا ایک آخری صفحہ بھی ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. سقراط نے سوال تو بہت شاندار اٹھائے، پر وہ کوئی جواب نہیں دے کے گیا. اس نے لوگوں کے پرانے یقین کو تو توڑ دیا، مگر بدلے میں ان کے ہاتھ میں کوئی نیا یقین نہیں دے کے گیا. وہ خود کہتا تھا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. اس نے ہر عقیدے کی عمارت میں دراڑ ضرور ڈالی، لیکن کوئی نئی عمارت کھڑی کر کے نہیں گیا. اس کے شاگرد آج بھی بحث میں الجھے ہوئے کہ وہ دراصل کہنا کیا چاہتا تھا. اب اسی پیمانے پہ ایک اور عظیم ہستی کو رکھ کے دیکھتے ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی کہانی کا آغاز بھی بالکل ویسا ہی ہے. وہ بھی اپنے وقت کے پورے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. باپ بت تراشتا تھا، قوم بت پوجتی تھی، اور بادشاہ خود کو خدا سمجھتا تھا. وہ یہ اکیلا نوجوان سب کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا کہ یہ بت تمہاری بات سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت ہے؟ ان کا انداز فکر بالکل وہی تھا جس پہ آج دنیا سوکریٹس کو داد دیتی ہے، یعنی سامنے والے کو اس کے منطق کے آئینے میں کھڑا کر دینا. سارے بت توڑ دیے اور کلاڑا جو سا نا سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. قوم نے آ کے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ تو کتنی سادگی اور ذہانت سے فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے. یعنی جس کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو وہ اپنے کندھے پہ رکھے کلاڑی بیٹھا ہوا ہے تو اسے پوچھو. اور یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے سقراط سے 2000 سال پہلے کر کے دکھایا تھا. پھر وہ بادشاہ نمرود کے دربار کا وہ مکالمہ دیکھیں. نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کوئی لمبی چوڑی فلسفانہ بحث نہیں کی، بس زاویہ بدل دیا اور ایک سادہ سی بات رکھ دی: میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. قرآن بتاتا ہے کہ وہ انکار کرنے والا بادشاہ وہیں اکا بکا رہ گیا. سقراط کے حصے میں زہر کا پیالہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آگ. لیکن اصل فرق جو سا نا وہ انجام کا نہیں، سمت کا ہے. سقراط کا سفر سوال سے شروع ہو کے سوال پہ ختم ہو گیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کو منزل تک نہیں بلکہ سیڑھی بنایا. انہوں نے بھی ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے دیکھا، سوال اٹھایا، مگر وہ ہر ڈوبنے والے پہ کہتے گئے کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ٹھوس جواب تک پہنچے اور اعلان کیا کہ میں اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر رہا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا. آج ذرا دونوں کی وراثت کا حساب کر کے دیکھیں. ایتھنس کو سقراط سے کیا ملا؟ فلسفے کی کچھ مکتب جو آج تک آپس میں الجھ رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کیا چھوڑ کے گئے؟ ایک ایسا قبیلہ جس کی طرف آج روزانہ 1.5 ارب انسان اپنا رخ کرتے ہیں. ایک ایسا گھر جس کے گرد آج تک طواف نہیں رکا. ایک ایسی نسل جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور ایک ایسا مقام کہ ہم اور آپ ہر نماز میں ان کے نام لے کے نا درود پڑھتے ہیں. 3000 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا دیا ہوا جواب پوری شان سے زندہ ہے. آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ نہ صرف شک کرنے اور سوال اٹھانے کو روشن خیالی سمجھتے ہیں. کسی بھی بنی بنائی چیز کو توڑنا یا اس میں کیڑے نکالنا بہت آسان کام ہے. ہر عقیدے پہ ایک لیکن لگا کے خود کو بہت بڑا مفکر سمجھنا شاید دنیا کا سب سے سستا کام ہے. مشکل کام تو یہ ہے کہ سوال اٹھایا جائے اور پھر سچے جواب کے ملنے تک اپنا سفر جاری رکھا جائے. اسلام نے ہمیں کبھی سوال کرنے سے نہیں روکا. خود ابراہیم علیہ السلام نے رب سے پوچھا تھا، اے میرے رب مجھے دکھا دو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. لیکن ان کا سوال سچائی اور یقین کی تلاش میں تھا، جبکہ آج ہمارے بہت سے سوال صرف ذمہ داریوں سے بچنے اور فرار کا ایک بہانہ ہے. شک کو علم کا دروازہ ضرور بنائیں مگر اسے اپنا گھر نہ بنائیں، کیونکہ جو ساری عمر دروازے پہ ہی کھڑا رہے وہ مسافر نہیں کہلاتا. سوال کرنا واقعی بہادری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آخر میں خود سے یہ ضرور پوچھیں کہ آپ کا سوال آپ کو کس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے. سوچیے گا ضرور. السلام علیکم.